سچویشن روم میں خوش آمدید. ناظرین، وطن عزیز میں ایک محاذ آرائی کی فضا تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے عدالت میں یہ بیٹل پہنچ چکی ہے. مگر کل بھی ہم نے یہ سوالات اٹھائے اور کل ہم نے لیگل اسپیکٹس اس کے دیکھے، مگر آج ہم سیاسی اسپیکٹس دیکھیں گے اور دو موضوعات کو ہم لے کے چلیں گے کیونکہ کچھ سملیرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. ہمارے ہاں ایک الزامات لگ رہے ہیں، عدالت میں معاملہ ہے. اگر ہم امریکہ کا الیکشن دیکھیں تو وہاں بھی کم نہیں. میں ذرا کوٹ کر دوں نیو یارک ٹائمز کو، اور میں بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ پڑھ کے کہ وہ کہتا ہے کہ 10 میں سے 8 سے زائد جو ووٹرز ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیمپین کو دیکھ کے پرجوش ہونے کی بجائے متنفر ہوئے ہیں. پھر یہی اخبار لکھتا ہے کہ میجورٹی آف دی ووٹرز اپنے، یعنی میں اب ہلری کلنٹن کی بات کر رہا ہوں اور میں اس کی ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دی ووٹرز جو امریکہ میں ہیں وہ انہیں بددیانت ڈس آنیسٹ سمجھتے ہیں. میں جب آج پروگرام ڈیزائن کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا یہ تو وہی مباحث ہیں، یہ تو وہی بحثیں ہیں جو یہاں ہو رہی ہیں. اور آج یہاں سب سے اہم جو ایک بات ہم ڈسکس کریں گے اس پاناما لیکس کے حوالے سے، جو عدالت میں جناب کیپٹن صفدر صاحب نے فرمایا کہ ان کمپنی سے محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو پھر ایک خبر سامنے آتی ہے گارڈین کی 5 اپریل کی، جس کے بارے میں ہم آپ کو ایک پیکج بھی دکھائیں گے اور آپ یہ پیکج دیکھتے بھی رہیں. جسٹ میں اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس بحث کی خاطر، جس میں یہ اخبار لکھتا ہے برملا کہ انہوں نے نہ صرف اس کو اون کیا بلکہ اس کے بدلے لون لیا گیا 7 ملین یا 70 لاکھ پاؤنڈز کا. اس پہ پہلے ہم ناظرین پیکج دیکھتے ہیں، پھر میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ان دونوں الیکشنز، اس امریکہ کی اس الیکشن کے سائے میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں، کیا جمہوریت کسی بحران میں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. مگر پہلے دیکھیے یہ ایک عدد پیکج. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکومتی خاندان پر آخری موقع کی تلوار لٹکنے لگی تو پہلا جواب کیپٹن صفدر کی طرف سے سامنے آیا. مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم نواز کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے اور وہ باقاعدگی سے ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں. یہ تھا تصویر کا ایک رخ. یہ بات مریم نواز اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکی ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. تصویر کا ایک اور رخ رواں برس 5 اپریل برطانوی روزنامے میں پہلے ہی سامنے آ چکا ہے. مریم نواز کی آف شور کمپنی بھی ہے اور بلا شرکت غیر اس کی مالک ہیں اور کمپنی کا نام نیسکو لمیٹڈ ہے. خبر یہی ختم نہیں ہوتی. وزیر اعظم کی بیٹی نے بھائی حسین نواز کے ساتھ مل کر کمپنی کی ملکیتی فلیٹ پر ڈوئچے بینک سے 70 لاکھ پاؤنڈ کے قرض کی درخواست دی. اس میں کہا گیا کہ 35 لاکھ پاؤنڈ نقد جبکہ 35 لاکھ پاؤنڈ سے سرمایہ کاری کی جائے گی. اس حوالے سے برٹش ورجن آئی لینڈ نے ایک الرٹ بھی جاری کیا جس میں کہا گیا کہ مریم نواز نیسکو لمیٹڈ کی مالک ہے. اخباری رپورٹ کے مطابق بینک نے یہ قرضہ جاری کیا اور انگریزی روزنامے نے اپنی خبر کی تصدیق کے لیے مریم نواز کی طرف سے بینک کو جمع کروائے گئے دستاویزات بھی دیے ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ محترمہ کمپنی کی تنہا مالک ہیں. پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکو لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. اخبار کے مطابق حکومتی خاندان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز حسین نواز کی کمپنیوں میں محض ٹرسٹی ہیں. اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو سوال یہ ہے کہ ٹرسٹی کیسے ملکیت کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے. حکمران جماعت نے اس خبر کی تردید جاری کی اور نہ ہی اخبار کو قانونی نوٹس دیا. انگریزی اخبار کی اس خبر اور کیپٹن صفدر کے مریم نواز کے متعلق سپریم کورٹ میں جواب کے بعد کئی سوال اٹھیں گے. ان کا جواب کون دے گا؟ اور یاد رہے کہ یہ جواب کسی جلسے میں نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں جمع کرانا ہوگا. جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، میں تعارف کروائے دیتا ہوں. جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، وکیل بھی ہیں اور نہ جانے بہت ڈائمینشنز ہیں ان کی پرسنالٹی کی، کسی تعارف کے محتاج نہیں. افتخار احمد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور جناب پروفیسر شبیر احمد خان صاحب تجزیہ نگار ہیں، استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں. چودھری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں چونکہ آپ ایک سیاستدان بھی ہیں اور صحافی اور بڑے آپ کے ڈائمینشنز ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو ہم بحث کریں گے، یہ جو آپ نے دیکھا اس کے بھی آپ دیکھیے گا، اس کے حسن و قبح پہ یہ جو آپ نے پیکج دیکھا ہے.
مگر سوال میرا آپ سے یہ کہ کیا دنیا بھر میں ایک طرف بگ بزنس نے اگر فرسٹ ورلڈ میں دیکھیں تو سیاست کو ٹیک اوور کر لیا، جس کی ایک مثال لگتا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں گلی میں اپنے گندے کپڑے دھو رہے ہیں، جس طرح ٹرمپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہیلری کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ڈیموکریسی کو ڈیمیج کیا ہے اس دولت کے اجتماع نے سماج کے ایک کونے میں، جس طرح سے اکٹھی ہو چکی ہے یہ پیسہ؟ دیکھیں جو امریکہ کا الیکشن ہے نا، وہاں پر تو ایک سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہیلری کلنٹن چونکہ 92 سے آنورڈ پبلک آئی میں ہیں، وہ سارا آپ نے دیکھا 2 ٹینیورز ایز اے فرسٹ لیڈی انہوں نے گزارے، پھر جو ہے وہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ رہیں، تو لوگ ان کو بہت جانتے ہیں اور وہ ایک اسٹیٹس کو کی علمبردار ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو جو تبدیلی ہے وہ اتنی وہ کہہ لیں کہ خوفناک ہے لوگوں کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے سامنے آئی، اور ریپبلکنز نے جس طرح سے ایک ان کو جو لانی چاہیے تھی، پہلے تو وہاں پہ بش ریس میں تھے، جیب بش خود سٹیٹس کو کے تھے، اس لیے ریپبلکنز نے ایک نیا آدمی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں پیش کیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی اس قدر کنٹروورشل ہے کہ ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ چونکہ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ایک سٹیٹس کو کی علمبردار ہے۔ آئی ایس آئی ایل کی جو فنڈنگ کا معاملہ ہے، جہاں سے کلنٹن فاؤنڈیشن کو پیسے مل رہے ہیں وہیں سے آئی ایس آئی ایل کو مل رہے ہیں، وہ تو پھر قطر میں بھی اور باقی مڈل ایسٹ سے سب نے جو ہے وہ ہوا ہے یہ۔ لیکن ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر آپ وائڈر پکچر میں دیکھیں، یہ تو بہت سارے ایلیگیشنز میں سے ایک ایلیگیشن ہے نا ہیلری کلنٹن کے اوپر، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو سب سے اس وقت بڑا چیلنج ہے پریزیڈنٹ اوباما کی بھی، اگر آپ نے پرسنل سپیچ سنی ہے، یا جو اوور آل ایک ڈیموکریٹس کی جو زور ہے، وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگ ووٹ کرنے کے لیے نکلیں۔ جو اس وقت کی سچویشن ہے امریکن الیکشنز میں، اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہیلری کلنٹن کے لیے وہ یہی ہے، اور ڈیموکریٹس کے لیے، کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کا کوئی بہت بڑی دلچسپی نظر نہیں آ رہی۔ دو موسٹ ان پاپولر کینڈیڈیٹس ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بہت کنٹروورشل ہیں اپنی شخصیت کی وجہ سے، اور ایک بہت کہہ لیں کہ ایک سے امیدیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں ہیلری کلنٹن ول بی اے ویری گڈ پریزیڈنٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ اینڈ دس ریجن از کنسرنڈ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت بری پریزیڈنٹ ہوں گی مڈل ایسٹ کے لیے۔ سو اس کا ایک جو انٹرنیشنل وہ کہتے ہیں نا ڈیول یو نو از بیٹر دین دا ڈیول یو ڈونٹ نو۔ لیکن چل صاحب ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جیتے گا وہ ہو از لیس ہیٹڈ۔ اب یہ دیکھنا زیادہ قابل نفرت کون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا میڈیا کرے۔ افتخار صاحب میں اب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ فرمائیے کہ آپ کوئی پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں؟ آج یہاں اشرافیہ ہے، ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں، صدق کے دل سے ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں۔ یہی ہم نے 3 ادھر دیکھا، 3 جو ڈیبیٹس ہوئی، اس میں جتنا جو کچھ بولا گیا وہ آپ کے سامنے یہ تک کہا گیا کہ وہ اندر کروا دیں گے، یہی عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ مورلی کلاس جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے ورلڈ ہمارے ہاں اور باہر، وہ مورلی اتنی بینکرپٹ ہو چکی ہے کہ انہیں جیلوں میں ہونا چاہیے جس طرح ایک دوسرے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں؟ افتخار صاحب، اصل میں آپ کی سوچ جو ہے اور اس کی سوچ میری جو سوچ ایک جیسی ہے، تو ہم تو ان سرمایہ داروں کے بنیادی طور پہ خلاف ہیں۔ ہم ان کو لٹیرا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا خون چوستے ہیں اور انسانوں کا خون بیچتے ہیں اپنی فیکٹریوں کے ذریعے، اپنے کاروبار کے ذریعے۔ ان کو وہ اتنی تنخواہ بھی نہیں دیتے جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور آپ دونوں میں ایک مشترک چیز اور یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک دل سے مانا نہیں ہے کہ کمیونزم فارغ ہو گیا دنیا میں۔ نہیں، کمیونزم کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ افسوسناک صورتحال آپ کی ہے کہ آپ نے اس حقیقت کو نہیں مانا کہ آپ نے جس کمیونزم کو روکنے کے لیے گرم پانیوں تک کا راستہ روکنے کے لیے پورا خطہ تباہ کروا دیا، آج آپ پلیٹ میں رکھ کے ان دونوں فریقین کو۔ افتخار بھائی ایک فکرہ مجھے سخت آیا، آپ بولتے رہیے گا۔ ایک فکرہ مجھے بڑا سخت آیا آپ کو، نہیں ایک فکرہ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ ان کا کیپٹلزم بھی فارغ ہو چکا ہے۔ وہ فارغ ہو گیا ہے، اور بری طرح کیپٹلزم تو فارغ ہے، لیکن جس جو کمیونزم کی وہ روک رہے تھے نا گرم پانیوں تک، اس کو پلیٹ میں دے رہے ہیں کہ روس آپ بھی آؤ، چائنا آپ بھی سرمایہ کاری کرو۔ خیر اس بحث کو چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں سرمایہ داری نے تباہی کر دی ہے، کم از کم میرے ملک میں تو سرمایہ داری نے تباہی کر دی ہے۔ اور آپ اگر میرے لیبر کی حالت دیکھ لیں، میرے اپنا کاشتکار کی حالت دیکھ لیں، میرے طالب علم کی حالت دیکھ لیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فیس کے لیے۔ اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہ کم از کم لاکھوں روپے اکٹھا کرے تو جا کے داخلہ لے ان کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں جہاں پہ تعلیم کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جہاں تک دونوں فریقین ہیں، پاکستان میں بھی اسٹیٹس کو کہ حامی ایک دوست ہیں ہمارے، پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں، کوشش کی انہوں نے کہ اسٹیٹس کو توڑیں، اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا، لیکن عمران خان کے دھرنے نے
सिविल सोसाइटी को बहुत पीछे जाके धकेल दिया, और वो जो लोग यहाँ पे स्टेटस को खिलाफ लड़ना चाह रहे थे उनको कंप्रोमाइज दोबारा करना पड़ा उन ताकतों के साथ जो स्टेटस को की हामी हैं। अलबत्ता इमरान खान को आप डोनाल्ड ट्रम्प समझ सकते हैं पाकिस्तान का, अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो तकरीबन वैसी पॉलिसीज होंगी उनकी हर हवाले से जो डोनाल्ड कह रहा है। ये सूरत हाल अच्छा, इसमें तो मैं आपसे बात करूंगा। एक चीज जो वहाँ पे और एक चीज और होने वाली है वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक नशिस्त खाली है, कुछ नशिस्तें खाली होने वाली हैं। जो प्रेसिडेंट अब वहाँ पे आएगा वो जो तैनाती करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी ताकतवर आती है तो फिर एबॉर्शन के जो इश्यूज हैं और इसके अलावा जो इशू है वो एक नया रुख अख्तियार करेंगे वहाँ पे। दैट विल बी, और फिर ये देखना है कि बाइबल बेल्ट, जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या लोग वोट डालने आएंगे, अभी तक रिपब्लिकन के साथ बाइबल बेल्ट है। अगर बाइबल बेल्ट आती है बाहर तो इलेक्शन रिजल्ट बहुत ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन बड़े क्लोज होंगे, और कहा यह जा रहा है कि अगर ज्यादा क्लोज हुए तो मुमकिन है ट्रंप उससे इनकार कर दें उन रिजल्ट्स को, जिस तरीके से हमने बुश का और उसका अलगोर का इलेक्शन देखा था। मगर मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। जो सवाल चौधरी साहब ने उठाए हैं और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने उठाए हैं, एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ प्रोफेसर शबीर अहमद साहब कि ये अभी उन्होंने कहा ये जो तालीम फरोशी है, जो सेहत फरोशी है, और अब हमारी एलीट तो ठेका फरोशी भी करती है जिसकी वजह से जो अजाब हम पर नाजिल हैं, तो क्या आज जो हमें क्राइसिस नज़र आता है, जो ये खुद एक दूसरे को मलाइन करते हैं, एक दूसरे को जेलों में भेजने की बात करते हैं, अपने खुद हम पेशा लोगों को, ट्रंप हिलरी को जेल में भेजने की कोशिश में है, इमरान खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि इनको जेल में होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब कहते हैं इनको जेल में होना चाहिए। क्या इन दोनों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये क्राइसिस क्या है? वापस आते हैं, बात जारी है। वेलकम बैक। प्रोफेसर साहब, ये बात यहाँ ये हो रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जब से कल भी बात हो रही थी ये कि जब एक तबका जिसका बुनियादी पेशा कुछ और है, सियासत नहीं है, दे हैव कैप्चर्ड पॉलिटिक्स। वेस्ट में ये हुआ कि वो मल्टी नेशनल्स और सुपर रिच और रियासतों से अमीर हो गए और उन्होंने फंडिंग के जरिए, लॉज के जरिए सियासत को कंट्रोल कर लिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कोई एक इदारे ने भी काम नहीं किया, FIA फारग, आपकी नैब फारग, ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जज साहब फरमा रहे हैं परसों जब ये गए थे। तो फिर ये टेक ओवर हो गया है, ऑलिगार्की है, इसको डेमोक्रेसी कहना तो हमारे साथ जो मर्जी सलूक कर लें, इसका नाम तो ठीक करें। देखें काजी साहब, डेमोक्रेसी के साथ एक लफ्ज़ है, उसको कहते हैं फ्लुएंसी। डेमोक्रेसी एंड फ्लुएंसी आर ट्विंस। पैसे का और जमहूरियत का चोली दामन का साथ है। ये बिल्कुल वैसे ही साथ है जैसे आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि अमेरिका में सर्जन्स ने ऑपरेशन करके 2 बच्चों के सर जो थे ना, जो जुड़े हुए थे, वो अलहदा किए। ये मुमकिन है मेडिकल साइंस में कि अगर सर जुड़े हुए हों तो उनको सर्जरी के जरिए अलहदा किया जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पैसे को आप सियासत से जुदा कर सकें, अलहदा कर सकें। चोरी को सियासत पैसे से जुदा कर सकते हैं सर? थोड़ा सा एक थेफ्ट को देखें थोड़ा सा पैसे को भी जरा डिफाइन कर लें 2 कैटेगरीज में ना। जो ओलिगार्कीज की आपने बात की है या मोनर्की या किंगशिप की बात की है, उसमें पैसा वो होता था जिसमें एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती थी। यानी एम्परर और किंग जो है वो रिचेस्ट आदमी होते थे अपने रेलम के, वो फिर नोटेबल्स और नोबल्स और लॉर्ड्स क्रिएट करते थे और वो जायदादें उनमें तकसीम करते थे। अच्छा, यहाँ क्या था? कैसे पैसा बनता? ये जो पैसा है ना जिसको आप डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं, जैसे बरतानिया में डेमोक्रेसी यही पैसे वाला तबका था जिसको हम आमतौर पे मर्चेंट क्लास कहते हैं, बिजनेस क्लास। यानी उनका पैसा इस बात का उन्होंने मिन्नत नहीं था कि उनको बादशाह से अता हुआ है या उनको जागीर में मिला है। देखें यही तबका फिर वेस्ट तो फिर कॉलोनीज में आके लूट मार करते थे। देखें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया ना, फिर आखिरी दूसरी जो 2-3 सदियां हैं, इनमें वो पैसे वाला तबका है जिन्होंने अपनी फैकल्टीज को, अपनी एफर्ट्स को और जो उनकी सलाहियत थी उसको ये तो सारे सट्टे से बने हैं। ये तो बने हैं कि जनाब एयरपोर्ट की कहां से सड़क निकलनी है, पहले जमीनें खरीद लो फिर सड़क बनेगी। देखें वो तो जो क्लासिकल बुर्जुआजी की आप बात कर रहे हैं वो तो फारो होगी। दुनिया में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। देखें ये जो तस्वर अब बाहर है, ये मैं मानता हूँ आपकी बात कि डेमोक्रेसी जो है, अभी कल मैं देख रहा था क्रुगमैन जो हैं वो नोबेल लॉरिएट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका के प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी में, और वो यही जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल वो सेकंड कह रहे थे कि डेमोक्रेसी को ख़तरा है। और ख़ास तौर पे उन्होंने अमेरिका को एक फेल्ड स्टेट करार दिया कि पिछले 8 साल से ओबामा सिवाय हेल्थ केयर वो जो उनका एक बिल था उसके अलावा कोई ख़ास कानून साजी नहीं कर सके।
یہ میں ماننے کو تیار ہوں جو آپ فرماتے ہیں کہ سارا مال سروس سیکٹر میں چلا گیا, ہمارے ہاں سٹے میں چلا گیا, وہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی, 50% انڈسٹری برطانیہ میں بند ہوگی, 60-70% آپ کی ساری معیشت امریکہ میں جو ہے وہ سروس ہے. لیکن تھوڑا سا اگر آپ ایک کمپیریزن کرنے دیں, یہ ٹھیک ہے کہ پیسے کا ایلیمنٹ جو ہے سیاست میں وہ بہت زیادہ ہے, لیکن آپ اگر کمپیئر کریں, اگر آپ بات کرتے ہیں ان سوسائٹیز کی جہاں پہ ریاست کا کنٹرول ہے یا جو سمائی سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہیں, آپ پیوٹن کو دیکھ لیں, پیوٹن ریچسٹ آدمی ہے رشیا کا, سوشلسٹ تو نہیں رہا, دیکھیں 42 وہ تو سرمایہ دار ملک ہے, $42 بلین کے ایسٹس ہیں اس وقت پیوٹن کے. چائنا میں آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ بلینر جو ہے نا اس وقت وہ چائنا میں ہے, جو کہ کنٹرولڈ اور سوشلسٹ اکانومی تھی. نہیں سر, وہ اب تو نہیں ہے نا. دیکھیں پھر دوسری سوشلزم نے نہیں کریٹ کیا, سرمایہ داری نے کریٹ کی. میں صاحب ایک اور تھوڑا سا آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دیتا ہوں, چلیں آپ وہ سوشلزم میں بنے, آپ مغربی ممالک کو لے لیں. جی آ رہا ہوں, آگے آپ مجھے صرف ایک آخری بات کر لیں پھر آپ اس کے بعد. پروفیسر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی پوچھیں. پروفیسر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جہاں جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, روس میں کے بلینرز کی اور چائنا کے بلینرز کی, کیا مجھے آپ ٹائم فریم بتا سکیں گے کہ کتنے ٹائم فریم میں یہ 0 سے بلینر بنے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا نا کہ پاکستان میں 0 سے بلینر بننے کا ٹائم فریم کیا ہے, اور اس بلینر بننے کے لیے ریاستی اداروں کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. یہ بالکل افتخار صاحب صحیح فرما رہے ہیں, یہ تینوں ممالک جو ہیں دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں. چائنا میں جو کرپشن ہے ان کا جو سب سے بڑا میجر ایشو ہے وہ پھانسی تک دیتے ہیں کرپشن کے معاملے پہ. رشیا جو ہے وہاں پہ تو مافیا رول کرتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹیکس ایویژن ہے, یہاں پولیٹیشنز نے پیسے بنائے ہیں, کہ میں ایک اور تھوڑے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس کو ڈیموکریسی سے آپ لنک نہیں کر سکتے. میں آپ بات کو میں ڈیموکریسی سے اس لیے لنک کرتا ہوں کہ 1 اگینسٹ 99% کی تحریک یہاں نہیں امریکہ میں چل رہی ہے. کیا آکیوپائی دی وال اسٹریٹ وہاں پہ چل رہی ہے, اور وہاں پہ آج جو ان کا جو الیکٹرک سسٹم اگر ڈسکریڈٹ ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں 1 اگینسٹ 99% سسٹم از ہیویلی ریگڈ ان فیور آف دی رچ. اور یہاں بھی یہی. فواد چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, پھر افتخار صاحب کی طرف جاتا ہوں. حضور یہ جہاں بھی اگر دیکھیں یہ دولت کا کھیل بنا کے رکھ دیا ہم نے, نہ کوئی لیجسلیشن غریب آدمی کے حق میں ہو سکتی ہے, نہ کسی پاورفل آدمی کو آپ پکڑ سکتے ہیں, نہ سزا دے سکتے ہیں. ہلری کے بارے میں بھی 100 چیزیں ہیں, پکڑ کے دکھائیں آپ. بالکل بات تو صحیح ہے. وہ جس طرح چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از اے ریئلی بیڈ سسٹم بٹ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی بیٹر. تو جب تک ہم جمہوریت میں کوئی بہتر اور اس سے اچھا کوئی نظام نہیں لا سکتے اس وقت صاحب یہ جمہوریت لگتی ہے آپ کو؟ جو 1% جو اون کرتے ہیں آپ کے ذرائع پیداوار, انٹچیبل ہیں, ان کو قانون پکڑ نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے اور اس سے اچھا نظام. لیکن آپ آلٹرنیٹ دیں نا کہ یہ غلط کر دیں آپ, اس ووٹ 1 مین 1 ووٹ کا سسٹم غلط ہے. 1 مین 1 ووٹ رہنے دیں, اس کو ختم لیکن یہ دولت کی لوٹ مار تو روک دیں. نہیں کیسے کریں آپ بتائیں نا, کیسے کریں گے آپ بتائیں نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں. یہ ریگولیٹری افتخار صاحب اتھارٹیز جو ہے نا کیسے کریں سر؟ وہ تو بنی ہوئی ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز کو انڈیپینڈنٹ کریں, اور ریگولیٹری اتھارٹی کو کسی فرد کا مرہون منت نہ رہنے دیں. سر ایف آئی اے سے ایک پرچہ تو کرا نہیں سکتے افتخار بھائی, ایف آئی اے سے ایک جائز پرچہ تو کرا نہیں سکتے, ایک ایس ایچ او کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ ریپ ہوا ہے یار. قاضی صاحب جی بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مرہون منت پرائم منسٹر کی ہوگی, اگر وہ مرہون منت کسی فیڈرل سیکرٹری کی ہوگی, اس کی تعیناتی کسی فیڈرل سیکرٹری نے کسی شام کے کھانے پر طے کی ہوگی, تو وہ تو اسی کو جواب دے ہوگا نا. اگر ریگولیٹری اتھارٹی پارلیمنٹ کو جواب دے ہو, اگر پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کی کوشش بھی ہم نے کی ہے لیکن ہو نہیں سکا. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن نے, اور انہوں نے مل کے لگایا ہے. نہیں اپوزیشن کرپٹ ترین چیز ہے پاکستان میں. انہوں نے اتنی مال لوٹا, اتنا مال لوٹا ہے, انہوں نے تو تباہی کر دی ہے ساری. اگر جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان کسی نے پہنچایا ہے تو اس اپوزیشن نے پہنچایا ہے. لوگوں کا ووٹ پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا. دیکھیں یہ اور جو حکمران ہیں انہوں نے کیا کیا, وہ مل کے نہیں, حکمران بھی شامل ہیں. نہیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو پھینکنا پڑے گا تاریخ کے کوڑے دان میں. سمجھ نہیں رہے آپ. مجھے اگر بات کہنے دیں اور تحمل سے سنیں تو شاید کوئی بات بن جائے. جی آئی ایم سیئنگ کہ انڈیویجول شوڈ ناٹ ڈیسائیڈ, اٹ شوڈ ناٹ بی دا پرائم منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دی اپوزیشن. اٹ شوڈ بی دی پارلیمنٹری کمیٹیز, دا کمیٹی آف دا سینٹ. 6 آدمیوں کا نام بھیجیں اور ان کو کہیں کہ اس میں سلیکٹ کر کے رکھ لو. بہتری شروع ہو جائے گی. 2 افراد کے کھیل سے بہتری نہیں آئے گی.
ٹھیک ہے دیکھیں فواد چوہدری صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش کریں، جی بات کو آگے بڑھاتا ہوں فواد چوہدری صاحب. قاضی صاحب ایک جو یہاں مسنومر ہے نا ہمارے یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے، یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی افتخار صاحب اتھارٹیز کی بات کر رہے تھے، یہ اداروں کی بات کر رہے تھے. ادارے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے اور نہ کوئی وجود رکھتے ہیں. ان کے نام ضرور ہوتے ہیں، جیسے ریاست بھی ایک ادارہ ہے، سمبولکلی ہم اس کو لیکن اصل افراد ہوتے ہیں اور فرد ہوتے ہیں. سارے جب افراد ہوتے ہیں، میں آپ کا سوال، افراد ہوتے ہیں اور وہ ریاست سے 50 گنا زیادہ امیر ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کے اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں. ویسٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے جوتے گھستے ہیں لوگ جا کے ان سے نامینیشن اور ڈونیشن لینے کے لیے. تو میں آتا ہوں آپ کے چوہدری صاحب، فواد چوہدری صاحب یہ سرمایہ کا جو یہ اجتماع ہے، اس نے ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی نہیں رہنے دیا، لوگ یہ کہتے ہیں. اور آپ نے بلا وجہ اس ظلم پہ، اس اکنامک ڈکٹیٹرشپ پہ بورڈ لگا رکھا ہے جمہوریت کا، لوگ یہ کہتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے. انہوں نے کوشش کی ہے پاکستان میں، ہم نے الیکشن لاز میں ایک لمٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ الیکشن کے اوپر اس سے زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے. اب البتہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. 15 لاکھ سے آپ بتائیں، آپ ایم ایل اے کا الیکشن لڑتے ہیں، 15 لاکھ میں الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں ہے 15 لاکھ. اور کیا 2013 کا الیکشن ایک بھی جائز ہے اگر یہی کرنے دیکھ؟ پولنگ والے دن ٹینٹ نہیں لگ سکتے. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس 15 لاکھ ہوتے ہیں؟ یہ انریزنیبل ہے، انریلسٹک ہے، یہ بھی انریلسٹک ہے. غریب کے پاس 15 لاکھ نہیں ہوتے، لیکن 15 لاکھ کے ویسے تو غریب کے پاس پروفیسر صاحب روٹی بھی نہیں ہوتی، اسے فوت کر دیں، دیکھیں اچھا اسے قتل کر دیں. نہیں بتائیں نا، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے سٹے بازی نہیں کی. فواد سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. ہاں کریں. صحیح سب فواد سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. سارے سرخیاں فواد، آپ کی کانسٹیچوئنسی میں ایک نئی کلاس ایمرج کر رہی ہے جو باہر سے پیسہ لے کے آ رہی ہے اور سوسائٹی میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے، تو وہ بھی تو پیسے کی بنیاد پہ بنانا چاہ رہی ہے نا. اچھا یہ جواب آپ سے بریک کے بعد لوں گا. افتخار بھائی سوال چھوڑ کے جاؤں گا ان کے لیے، مگر ایک بریک لینی ہے ناظرین، اور واپس آئیں گے، دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ جو لائٹر انداز میں یہ بحث بڑی گہری ہو رہی ہے، یہ ہم پن پوائنٹ تو کریں کہ یہ سارے عذاب جس میں آج اس ملک کے لوگ مبتلا ہیں یہ کہاں سے ایمنیٹ کرتے ہیں. کیا یہ فائنانس کیپٹل کا جبر ہے یا ڈھیر ہے کالے سرمایہ کا جس پہ بیٹھ کے ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو یا چاہے ہمارے قوانین؟ معاملہ کیا ہے؟ بات جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی چوہدری صاحب، ایک تو آپ کے لیے سوال چھوڑا، آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے، مگر میں بھی ایک سوال اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں کہ جو پیسے کی ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں 70% ایسے ٹیکسز ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز جو عام آدمی پہ لگے ہوئے ہیں اور انلیگلی لگے ہوئے ہیں، ایڈوانس کاٹے جا رہے ہیں. ساری دولت غریب آدمی کی ہے، یہ اکٹھی کر لیتے ہیں. کارٹل جو ہیں وہ 1 روپے کی بجلی 18 روپے کی بیچ دو، جو بھی آپ جانتے ہیں جو مڈل مین ہیں. اور پھر ظاہر ہے غریب آدمی کے پاس تو الیکشن کے لیے پیسے نہیں، اس کے پاس تو روٹی کے بھی نہیں ہے. جناب چوہدری صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسا مطلب موضوع ہے نا جس کے اوپر کارل مارکس سے لے کر کے اور دنیا کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. اور وہ ہے کہ جو روپے پیسے کی سوسائٹی کے اندر جو فیئر ڈویژن ہے اس کے اوپر تو کتابوں پہ کتابیں اور اعراض پہ، اور میرا خیال ہے کہ ایک مسلسل سٹرگل ہے. یہ کہہ لیں ہم کہ ابھی ایک پروگرام میں یا ایک 5 سال میں یا جمہوریت کے اس میں وہ ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہے. بلکہ جمہوریت بھی اگر آپ دیکھیں یا ڈیموکریسی بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی سفر کی طرف ایک انسان کی ایک سوچ تھی کہ شاید اس طرح سے اچیو ہو جائے. وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں جو مشکلات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. مثلا اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہندوستان کے اندر جو پہلا ووٹ کا حق ملا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ یا آپ میٹرک پاس ہوں یا پھر آپ ٹیکس دے رہے ہوں. اور جو بالکل غریب آدمی تھا اس کو تو ووٹ کا حق بھی نہیں تھا یا آپ کو ذمہ دار ہونا پڑتا تھا. اب ہم نے ایک آگے اس سے آئے ہیں، اس میں تمام لوگوں کو ووٹ کا حق ملا ہے، عورتوں کو ووٹ کا حق ملا ہے. امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 1949 تک عورتوں کو ووٹ کا حق بھی حاصل جو ہے وہ نہیں تھا. تو یہ انسان کی ایک مسلسل سٹرگل ہے اور الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال اور جوڑ دوں تاکہ آپ چونکہ آپ وکیل بھی ہیں، یہ بتائیں کہ یہ پھر ایک اور بھی تو معاملہ ہے کہ جب کوئی ان کے اپنے قانون کے مطابق کوئی رانگ ڈوئنگ ان کے اپنے ہم پیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو کوئی سزا جزا نہیں ہوتی. اور یہ جس طرح آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن گوئنگ ایشو ہے چوہدری صاحب، رانگ ڈوئنگس کے اوپر سزائیں بھی ہوئی ہیں. یہ ایسا نہیں کوئی ہے ایک تکڑی مچھلی بتا دیں پکڑی گئی ہو. اب آپ وزیر صاحب کا نام مت لیجئے گا بیچارے جن کو پیپلز پارٹی نے پاکستان میں اگر آپ پیچھے آپ جا کے دیکھیں بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، وہ ایبڈو ہوا اس وقت پوری آپ نے جنریشن پولیٹیشنز کی ختم کر دی. اس کے بعد پروڈا ہوا، ایبڈو ہوا، اس کے بعد آگے پھر آ کے آپ نے پھانسی ہی لگا دی بھٹو صاحب کو. پھر آپ پولیٹیکل زیادہ نہیں تھا.
نہیں یہ تو ہے تو سارا پالیٹکس ہی ہے نا, اتنے بڑے سطح کے اوپر مین فیصلے تو سیاست ہی کر رہی ہوتی ہے. اب یہ بھی جو سپریم کورٹ میں کیس ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ لیگل کیس تھوڑا ہی ہے, یہ تو پولیٹیکل کیس ہے. ورنہ سپریم کورٹ اگر کوئی اور جائے آج یہ لے کے کرے تو سپریم کورٹ اس کو سنے گی؟ یا عمران خان نہ کرتے یہ سب کچھ جو آپ کا خیال ہے سپریم کورٹ یہ سنتی؟ پولیٹیکل کیس ہے اور اس کے جب کیا اس کا لیگل فیصلہ ہوگا چوہدری صاحب؟ ایک بڑا مشکل ہے جی افتخار بھائی یہ کہتے ہیں لیگل فیصلہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو ہے لیگل فیصلے کے امکانات کم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہم سارے خوش رہے اور وہ اپریل سے لے کے آنورڈز کام کرتے رہے اور انہوں نے سب وہ چیزیں اٹھا دی. آج میرا ان کے ساتھ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اخباروں میں چھپنے والے بیانات اور انٹرویو کیا کسی کیس کا فیصلہ کرا سکتے ہیں, تو اس پہ بڑی ملی جلی رد عمل آ رہا ہے. میرا یہ سوال ہے دوست کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرپشن کے کیس میں پھانسی نہیں ملی تھی. نہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی پراپرٹی تھی, نہ لیاقت علی خان کی کوئی پراپرٹی تھی, نہ سووردی کی کوئی پراپرٹی تھی, نہ محمد علی بوگرا کی پراپرٹی تھی, نہ چودھری محمد علی کی بار کوئی پراپرٹی تھی, نہ اپنا گرمانی کی کوئی پراپرٹی تھی باہر, نہ نونز کی کوئی بار پراپرٹی تھی, یہ نہ ان کی فیکٹریاں تھیں, نہ ان کے بچوں کی فیکٹریاں تھیں, نہ آج تک ان کے بچوں کی بار فیکٹریاں ہیں. وہ خدا کا خوف کرو یار, یہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے, جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, جو ٹیکس ایونجن کا پیسہ ہے, ان سیاستدانوں کو خدا کے لیے دوسرے سیاستدانوں سے کمپیئر مت کرو. مجیب اپنا شیخ مجیب کی کتنی بار بنگلے ہیں جناب سوئٹزرلینڈ میں اور لندن میں, کیا وہ چھوٹا لیڈر تھا؟ تو اس کا مطلب یہ افتخار بھائی, لیڈر تھا افتخار بھائی, مطلب یہ ہے کہ 70 میں جو لوگوں کو ہم نے شکست دی تھی وہ ری گروپ ہوئے اور انہوں نے تمام کے تمام وہ چیزیں واپس حاصل کر لیں. بینکس, انشورنس کمپنیاں, جہاز, اپنا پیسے, اپنا دودھ, مکھن, دہی, تعلیم, مرغی, گوشت, سب سے حاصل کر لیا. اچھا پروفیسر اور سارے قرضے ان کے لیے, تمام رعایتیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, اب جو افتخار صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے, یہ کہتے ہیں یار ان کا بنیادی پیشہ سیاست نہیں ہے, انہوں نے کوئی بیس بدل لیا ہے, ان کے اصل دندے کوئی اور ہیں, ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. پوری دنیا میں جو سیاست ہے وہ ان کاروباری حضرات کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اور ویسٹ میں کہتے ہیں کہ ریگولیٹر کو پوڈل بنا دیا, لیپ ڈاگ بنا دیا, وہ بول ہی نہیں سکتا اتنی بڑی فائنانس کی مائٹ کے سامنے. یہی معاملہ ہمارے ہاں ہے, تو ان کو تو آؤٹ آف بزنس کرنا پڑے گا اگر سکھ کا سانس اس سیارے پہ کسی نے لینا ہے. پروفیسر صاحب What is the conflict of interest? دیکھیں دو باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں. I am the minister, I know the policy and I am running a business also. What the hell are we talking? نہیں ایسی دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں. مجھے تھوڑا سا بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ تھوڑا سا ڈیٹا سامنے رکھنا چاہیے کہ بالکل ان لوگوں کا جو بزنس میں ہے یا کاروبار میں ہے, میں آپ کو برطانیہ سے, امریکہ سے, کہاں سے مثالیں دوں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے, اور انڈیا سے, کہ وہی لوگ پولیٹکس میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑا سا فرق دیکھیں آپ. ابھی ایک ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹا, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو فنڈنگ ہے, جن لوگوں نے اس کو فنڈ کیا ہے, اس میں 13% لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق بڑے بزنس سے ہے. 41% لوگ ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں, اسمال لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی کنٹریبیوشنز دی ہیں. پھر دوسرا, میں اگر آپ سے ایک سوال کروں سیدھا, میں 400 بلینئرز کے نام گنوا دیتا ہوں بھی آپ کو جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے ایک بھی کانگریس میں نہیں ہے. مراد یہ کہ آپ سے سوال, یہ جو 400 لوگ ہیں ان کی مرضی کے خلاف ایک قانون بنا کے دکھا دیں. دیکھیں سر, انہوں نے ربر سٹیمپ بنا دیا, کانگریس کو ربر سٹیمپ بنا دیا انہوں نے. دیکھیں یہ جو بات یہاں ہوتی ہے نا, دیکھیں وہ تو پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس کا جواب دینے دیں. پارلیمانی نظام جو ہے, جو کہ آپ نے اپنایا ہوا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم ہے, یہاں پھر بات کرتے ہیں, ایک لیڈر بھی کہتے ہیں جی نیب جو ہے, FIA جو ہے, باقی یہ سب ادارے تو حکومت کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیدھا پرائم منسٹر کو پکڑنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کے علاوہ نیچے کوئی ہزاروں لوگ اور لیئرز نہیں ہے جہاں پہ کرپشن ہے. پوری سوسائٹی میں آپ کے یہاں کلچر آف کرپشن ہے. آپ کسی آفس میں چلے جائیں, اگر پرائم منسٹر کنٹرول نہیں کر پا رہے تو شوڈ ہی بی ان دی آفس. دیکھیں بات, اگر ان کی نوز تھلے اوپر سے نیچے تک کرپشن ہو رہی ہے تو ہم پہ بائنڈنگ ہے کہ پہلے چپڑاسی سے شروع کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو نہ تو FIA اکاؤنٹیبل کر سکتی ہے, ان نیب کو تو بنایا انہوں نے خود ہے, مل کے دونوں اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے. یہ کیوں ہم وہ جو ایک شعر ہے کہ اسی خلاف ہوں, نہیں خلاف نہیں تو پھر افتخار صاحب آپ کو نا یہ کانگریس, لیٹ دی سینٹ اینڈ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ سچ اپوائنٹمنٹس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے, جہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا ریکارڈ دیکھیں ان کا لاس کو یہ کس طرح سے
جو لیڈر کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سن لیں, اس میں آخری جملہ یہ ہوتا ہے جی سارا اختیار میاں صاحب کو دے دیا گیا ہے, سارا اختیار جی شاہ صاحب کو دے دیا. میں نہیں مانتا ان کا. اگر سٹینڈنگ کمیٹیوں کو دیکھا جائے, سٹینڈنگ کمیٹیوں میں کافی صحیح بات ہو رہی ہے, صحیح ڈائریکشن میں بات ہو رہی ہے, اور بیوروکریٹ تنگ آ چکے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیوں میں. افتخار صاحب اس سے لگ رہا ہے کہ سینٹ میں چونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ابھی تک مارچ میں الیکشن ہوں گے تو ہو سکتا ہے نون لیگ کی اکثریت ہو جائے, تو ان کو اکثریت نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کو ایک تاثر ملتا ہے. ادروائز ہمارے یہاں کمیٹیز بڑی کمزور رہی ہیں. دیکھیں کمیٹیز ہمیشہ اس نظام میں کامیاب ہوتی ہیں جہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہو, جیسے امریکہ میں ہے. وہاں اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. اوباما کو دیکھ لیں 8 سال سے فواد جی آپ کیا سمجھتے ہو کہ کمیٹیاں بہت کمزور ہیں؟ میں کمزور ایک ناطاقتی اور طاقت جو کمیٹیوں کی ہے اس پہ آگے گفتگو جاری رکھوں گا. کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کیا کیا ہمارے فلاز ہیں, اور پھر یہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہاں سے ایمانیٹ کرتا ہے ساری خرابی جس نے ایک کینسر کی طرح ہمیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے نظام میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چوئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب ایک پرانا محاورہ ہوتا تھا, چوئی صاحب کہتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بینڈ. اب لگتا ہے جس کی رقم اسی کی جمہوریت, اسی کا اقتدار, اسی کا انصاف. یہ جو تاثر بن رہا ہے یا عملی طور پر ہے بھی, تو آپ یہی نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیٹریمنٹل ہے اور یہ سارا ہم نے ٹرک کی بتی جس وقت تک اس جبر کو نہیں توڑیں گے کوئی پولیٹیکل موومنٹ انصاف نہیں دلا سکے گی؟ دیکھیں بات تو صحیح ہے آپ کی. ہمارے ہاں بہت ساری کمیاں ہیں جن کو دور ہونے کی ضرورت ہے, بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم پہلے سے بہت آگے آئے ہیں. انسان بہت آگے آیا ہے. گلیڈیٹر سے ہم چلے ہیں, چنگیز خان تک آئے ہیں, چنگیز خان سے اب ہم آگے آئے ہیں. ابھی ایشوز ہیں ہمارے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک میں, میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو پریزیڈنٹ اوباما نے اسپیچ کی ہے وہ اس یہ 15 دن پہلے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اس کے لوگوں کی توقعات حکومت سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ وہ حکومتیں پوری نہیں کر پاتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک جنرلی ان کی واردات بھی تو افشا ہو رہی ہے نا. مثلا عراق میں وہ کس کام کے لیے گئے تھے, اپنے ملک کے لوگوں کو کیا بتایا جب وکی لیکس آئیں تو پتہ چلا. پوری دنیا میں کہ اسٹیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں. پاکستان میں یا باقی جو ملک ہیں وہ بھی اپنے اپنے انٹرسٹ فالو کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے جو اپنا وہ بہتر سمجھیں گے وہ تو وہی کریں گے نا. لیکن انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ شاید اس سے کوپ ود نہیں کر پا رہی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ, اور ہماری جو سوسائٹی ان جنرل ہے وہ بھی. اب یہ ایک آپ کا جو مجھے سمجھ آتی ہے افتخار صاحب اور آپ کی, اور جو ایک آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہیں, چونکہ آپ تھوڑے سارے لیکن آپ ہمیں لیبل لگا رہے جو تھوڑے سارے جو ہے وہ ایڈی سرمایہ داری نظام کے تو آپ لوگ خلاف ہیں نا, وہ تو آپ لوگ پراؤڈ ہیں اس کے اوپر, رائٹلی سو. آپ لوگوں کی اس میں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس ظلم کے. آپ کب آپ ایک MNA کا الیکشن لڑتے ہیں, آپ لیڈر ہیں, نہ سکول ہے, 3 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ کمیونسٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بات بتائیں, جس ملک میں 80% لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن لیتے ہیں, نا کرٹیسزم کرنا تو آسان رہتا ہے. چلیں آپ کی بات کو افتخار صاحب ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ ہر میں ایک سوال کر دوں, آپ کو سوال کر دوں, آپ اپنی بات یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا جی اسٹیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں کھل کے بات کرتا ہوں, یہ تو طبقے کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ میں. اب ملکوں میں, انڈیویجول ملکوں میں یہ خیال جاگزی ہو رہا ہے امریکہ میں کہ یار ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, 2.5% 1.5% لوگ ہیں, ہمیں بلا وجہ جنگوں میں گھسیڑ رہے ہیں. تو یہ اسٹیٹ انٹرسٹ ہے یا؟ لیکن انڈیا پاکستان میں تو کوئی نہیں ہو رہا. ہمارا سارے پنجابی کشمیری دونوں بارڈر کی طرف مارے جا رہے ہیں. گجراتی پالیٹکس ہے, گجراتی یہ نریندر مودی کی پالیٹکس ہے, یو پی کی, اور ہمیں پنجابیوں کو اور کشمیریوں کو مارے جا رہے ہیں. ووٹ لینے سر چوئی صاحب 21% ووٹ آف دی ٹوٹل الیکٹڈ پورا کارپوریٹ انڈیا, تو اس پہ کریں گے بات. جی کہنے کا موقع دیں, جی بات کریں. یار یہ ان لوگوں کی ساری کھیل ہے جو مجھے غریب کو لوٹتے ہیں. اچھا وہ کون ہے؟ 50 روپے 40, یہ جو سرمایہ دار ہیں مجھ سے 40 روپے کا دودھ لیتے ہیں سیر, اور جا کے 70 80 90 روپے کا بیچتے ہیں, وہ ایک ڈبے میں بند کر کے. اس ڈبے کے بارے میں بھی نہیں پتا. اس ڈبے کو چیک کرنے کی ریگولیٹری اتھارٹی بھی ان کے چاچے بابے ہی ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی تعیناتیاں بھی یہی کرواتے ہیں. تو مجھ غریب آدمی کو کیا ملتا ہے؟ میں گندم کاشت کر لیتا ہوں, یہ ریٹ مقرر کر دیتے ہیں. مجھے وہ بوری جو ہوتی ہے جس کو باردانہ بولتے ہیں وہ یہ دیتے نہیں, سازش کرتے ہیں میرے خلاف, کیونکہ ان کے چاچے بابے AC ویسی ہوتے ہیں, DC, اور نیچے پٹواری ہوتے ہیں جنہوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے, وہ رکھ لیتے ہیں. مجھ سے کمیشن مانگتے ہیں, میں کمیشن نہیں دیتا. 200 روپے من کا مجھے گھاٹا پڑ جاتا ہے اور میں مارا جاتا ہوں. یہ شہر کے اندر
1912 کی ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں. یہ فواد کے علاقے میں پتہ کیا چلتا ہے, وہ پیٹر انجن کے اوپر بنی بس چلتی ہے اور فواد کو نظر نہیں آتی یہ پیٹر پہ بنی جو بس ہے یہ قانون کے خلاف ہے. یہ سرمایہ دار پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. جی ایگری کرتے ہیں آپ حضور؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ مسئلہ سرمایہ کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ اور نہ مسئلہ سرمایہ دار. میری آواز کاٹ دی. آپ نے چھوٹی سی اچھا تھوڑا سا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایک تھوڑا سا لٹمس ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں جب کساد بازاری ہوتی ہے نا, جب سرمایہ پہ برے دن ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سر کبھی برے دن نہیں ہوتے. دیکھیں 2008 کے ریسیشن کے بعد سب سے زیادہ مال سرمایہ داروں نے کمایا, غریب مارے گئے. دیکھیں ابھی بھی جو ہے دنیا میں جو قیمتیں ہیں خاص طور پہ اجناس کی اور انڈسٹری کے حوالے سے اور انرجی کا کرائسس ہے اور دنیا کی جو اکانومیز ہے اس طرح سے نہیں. اصل بات ہوتی ہے کہ جو استعمال ہے سرمایہ کا. دیکھیں وہ ممالک آج بھی میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں سوشلسٹ ممالک یا کنٹرول ڈیموکریسیز والے یا سینٹرلائز ڈیموکریسی والے ممالک جہاں پہ سوشلسٹ اکانومیز تھیں, آپ نے دیکھنا تو یہ کہ جو عام آدمی ہے نا اس کی جو لیونگ ہے, آپ ان ممالک جن کو جو سرمایہ دار ممالک ہیں یا کارپوریٹ سوسائٹیز ہیں آپ تنقید تو کریں گے, لیکن آپ وہاں عام آدمی کو دیکھیں کہ وہاں کم از کم منیمم ویج ہے, بنیادی سہولتیں ان کو ہیں کم از کم ایک ایکویلٹی کسی حد تک, اور جو ان کی جو لیونگ ہے اور جو خوراک ہے یا جو باقی تعلیم ہے اس حد تک تو ذمہ دار ہے نا وہ سرمایہ دار ممالک جو ہے. مجھے I have to leave it there. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے سرمایہ کے استعمال کی بات کی اور ہم کسی پروگرام میں چوئی صاحب کو بھی بلائیں گے اور اب پھر ہم بات کریں گے یورپ اور مگر وہاں کے جو اسٹینڈرڈز ہیں. مگر جاتے جاتے ایک جو سرمایہ کے استعمال کی بات کی, کسی ہمارے استاد نے کہا تھا کہ استحصال کرنے والے کے ہاتھ میں بندوق ہو یا نوٹ بات ایک ہی ہوتی ہے. یہ سچ ہے یا غلط اس کا فیصلہ آپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.